السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، جو بڑی فضیلت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں سب لوگ چاہتے ہیں کہ ہم عبادت کریں، کچھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور جو کربلا کے میدان میں مسلمان شہید ہوئے ان کو ایصال ثواب پہنچائیں، ان کے لیے کچھ خرچ کریں، غریبوں کی مدد کریں، یعنی کہ ایک بولا جاتا ہے فاتحہ لگائیں۔ تو لوگ معلوم کرتے ہیں، اپنے عالموں کو، مسجد کے امام صاحب کے پاس آتے ہیں کہ ہمارے فاتحہ پڑھ دیجئے، فاتحہ لگا دیجئے کھانوں پر۔ تو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں کہ فاتحہ کا طریقہ کیا ہے، ہم فاتحہ کیسے لگائیں، کیا فاتحہ کریں، فاتحہ کے معنی کیا ہیں۔ تو میرے دوستو، اگر ہم اس کے معنی سمجھ جائیں گے تو پھر ہم غلط طریقے سے جو فاتحہ لگاتے ہیں سب دور ہو جائے گا، پھر ہم صحیح راستے پر چلیں گے۔ جو طریقہ ہے فاتحہ کا، جو مقصد ہے فاتحہ کا، مقصد یہ ہے کہ فاتحہ کا مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہے، فاتحہ کا مطلب کہ ہم اپنے مردوں کو ایصال ثواب کیسے پہنچائیں۔ فاتحہ اسی لیے لگائی جاتی ہے کہ کھانے پر فاتحہ لگاؤ تاکہ ہمارے مردوں کو، پھر وہ کھانے کو بانٹ دیا جاتا ہے تاکہ ہمارے مردوں کو اس کا ثواب پہنچے۔ تو اب جیسے محرم کا ٹائم چل رہا ہے، محرم کا مہینہ چل رہا ہے، 2 دن بعد 10 محرم ہے، تو مسلمان لوگ کیا کرتے ہیں کہ کھانوں پر فاتحہ لگاتے ہیں، اس کھانوں کو پھر بٹوا دیتے ہیں تاکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو ساتھی کربلا کے میدان میں شہید کیے گئے تھے ان کو اس کا ثواب پہنچے۔ تو میرے دوستو، فاتحہ کا مقصد کیا ہوا؟ ایصال ثواب کرنا، ثواب پہنچانا۔ اب اپنے دماغوں میں فٹ کر لیجئے کہ فاتحہ کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ ہم کھانا سامنے رکھیں، اچھے اچھے ڈش بنائیں، کھچڑا بریانی بنائیں، اس کو سامنے رکھیں اور اس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کچھ پڑھ کے پھونکیں۔ فاتحہ کا صرف یہ مطلب نہیں ہے، فاتحہ کا مطلب ہے ایصال ثواب پہنچانا، اب کسی بھی لائن سے ہو۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، ہم ایصال ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، تو آپ سامنے یہ بات تو یہ کہ جو ہم کھانا بانٹیں یا کھانا پہنچائیں یا کھانا کھلائیں، وہ ہم غریبوں کو کھلائیں۔ ہوتا ایسا ہے کہ محرم ہم کھانا بناتے ہیں، کھانا بٹواتے ہیں، وہ مالدار لوگوں کو، رشتہ داروں میں پہنچ جاتا ہے، غریبوں تک پہنچتے ہی نہیں، تو پھر کہاں سے ثواب ملے گا؟ تو اس پر آپ غور و فکر کریں، ہم جو کھانا بنوائیں وہ غریبوں تک ہی پہنچے۔ اب اگر غریبوں کو کھانے کی ضرورت ہے، غریبوں کے بچے بھوکے ہیں، غریب بھوکے ہیں لوگ، ان کو کھانے کی ضرورت ہے، آپ کھانا کھلائیے، روٹیاں کھلائیے ان کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ان کو کپڑے کی ضرورت ہے تو آپ کپڑا بنائیے۔ آپ دیکھیے بھائی، اس کو کپڑے کی ضرورت ہے، آپ کپڑا بنائیے، اور دل میں سوچ لیجئے کہ ہم جو کپڑا ہم نے بنایا ہے غریب کو، اس کا ایصال ثواب، اس کا ثواب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچے اور ان کے ساتھیوں کو پہنچے۔ یہ فاتحہ ہو گئی۔ یا ہم دیکھیں سامنے والا بیمار ہے تو اس کا ہم دوائی دلوا دیں، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، غریب ہے، وہ اس کا بل پے نہیں کر سکتا تو اس کا بل پے کر دیں، تو یہ ایصال ثواب ہو گئی، یہ فاتحہ ہو گئی آپ کی۔ اور ہم دل میں سوچ لیں کہ اس کا ثواب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچے، ان کے ساتھیوں کو پہنچے جو شہید کر دیے گئے تھے، ایصال ثواب ہو گیا، فاتحہ ہو گئی۔ یا ہم دیکھیں جیسے گرمی کا ماحول ہے، اس گرمی کے اندر کسی غریب کے گھر پر پنکھا نہیں ہے، کولر نہیں ہے، بے تحاشا گرمی پڑ رہی ہے، وہ کیسے دن گزارتا ہوگا، کیسے راتوں کو سوتا ہوگا، تو اس کے گھر میں ہم کولر کا، پنکھے کا انتظام کر دیں، تو یہ بھی ایک طرح کا فاتحہ ہے، ثواب مل گیا۔ اس کے دل میں ہم نیت کر لیں، ہم نے جو کولر پنکھا اس غریب کے گھر لگایا ہے، اس کا ثواب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچ جائے۔ یا کچھ غریب آپ کو ایسے بھی ملیں گے، ہم غور نہیں کرتے، ہم صرف کھانا بانٹتے ہیں، کچھ غریب ایسے بھی ملیں گے کہ ان کی لائٹ کا بل کی وجہ سے لائٹ کٹ چکی ہوگی، لائٹ ہی نہیں ہوگی گھر میں، تو ہم اس کا انتظام کرائیں، لائٹ دوبارہ جڑوائیں، جو بل ہے اس کو پے کریں، یا اس کا بل زیادہ ہو گیا ہوگا اس کا بل پے کر دیں، ایسی گرمی میں کیسے رہ رہا ہوگا، تو ہم یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ کوئی غریب کے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اس کی فیس جمع نہیں ہے، اس کے فیس جمع نہ ہونے کی وجہ سے اس کا نام اسکول سے کاٹ دیا جاتا ہے، وہ گھر بیٹھ گئے، پڑھائی اب نہیں پڑھ سکتے کیونکہ فیس پے کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو ہم ان کی فیس پے کر دیں، یہاں ثواب پہنچا دیں۔ کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، حادثہ ہوگا، اس کو خون کی ضرورت ہے، اس کو خون دے دیں۔ اور ہم نے جو ثواب کے کام کیے، جو ہم مدد کر رہے ہیں، یہ ہم دل میں سوچ لیں کہ اس کا ثواب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھیوں کو جو کربلا کے میدان میں شہید کر دے گا، اس کو ثواب پہنچے۔ تو بس یہ فاتحہ ہو گئی۔ اس لیے میرے دوستو، فاتحہ کے مدد کرنے کے اور بھی طریقے ہیں۔ تو فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے ایصال ثواب پہنچانا، ہم سامنے والے کو دیکھیں، غریب کو دیکھیں، اس کو کیا کرنٹ میں ضرورت ہے، وہ ضرورت اس کی پوری کریں۔ اب ہوتا ایسے بھی ہے معاشرے کے اندر کہ ہم نے بھی، سب نے، پورے محلے والوں نے اچھا کھانا بنایا، اس پہ کچھ پڑھا، اور ایک غریب کا گھر خوب بھیج دیا، اس کا گھر ڈھیر لگ گیا کھانے کا۔ اب کیا کرے گا اتنا کھانے کا؟ ایک دن ہم نے ڈھیر لگا دیا 10 محرم کو، اتنا کھانا ہو گیا کہ اس کو کھایا نہیں جا رہا، وہ کیا کرتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، وہ پھینک
پھینک دیتا ہے تو کہاں سے ہم کو ثواب مل جائے گا؟ کہاں فائدہ ہوا کھانا پہنچانے کا؟ ہم اس کے سامنے والے غریب کو دیکھیں، اس کے کرنٹ میں کیا ضرورت ہے، اس کے بچے تو بھوکے نہیں ہیں، اس کے بچے کپڑے سے ننگے تو نہیں ہیں، اس میں بیماری میں پریشان تو نہیں ہے، اسکول پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں، ایجوکیشن لے رہے ہیں نہیں لے رہے ہیں، یا کچھ اور پریشان تو نہیں، جو بھی پریشانی ہوں اس کو دور کریں، یہی ہمارے لیے ایصال ثواب ہے۔ اور اس کی دل میں نیت کر لے کہ اس کا ثواب ہمارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھی کو اس کا ثواب پہنچے، یہی سب سے بڑی فاتحہ ہے۔ یہی آپ محرم کا مہینہ چل رہا ہے جو بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، اس محرم کے مہینے میں ہم نکلیں، دیکھیں ہمارے غریبوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو چیز پرووائڈ کی جائے، ان کی مدد کی جائے، یہی سب سے بڑا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس کو سمجھیں اور اچھے صحیح طریقے سے غریبوں کی مدد کرنے کی ان کو بھی توفیق ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔